اصول کافی میں ہے، ارشاد بھٹی کہتا ہے اصول کافی میں دیکھیں آپ کا ایک سوال رہ گیا کہ ایک شرابی کے متعلق انہوں نے پوچھا تھا، وہاں سے پوچھنا۔ ہاں وہ آگے آنا تھا ویسے۔ اچھا آ رہے ہیں، ہاں یہ مجھے بتا دیں، نہیں ایڈریس کر دیں۔ یعنی امام سے جب پوچھا، ایک شرابی تھا تو کسی نے، تو انہوں نے کہا وہ مطلب جنتی ہے، تو پوچھا کہ امام صاحب یہ تو شرابی ہے، فسق اور فجور کرتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ محبت کرتا تھا علی علیہ السلام سے یا اہل بیت سے۔ عرض یہ ہے، یہ حدیث جو انہوں نے پڑھا ہے نا، وہ اختیار معرفت الرجال رجال کشی میں سے ہے۔ وہ حدیث یہ ہے سید حمیری کا، سید ابن محمد الحمیری۔ سید حمیری کافی مشہور شاعر ہے، یہ شروع میں شیعہ نہیں تھا، آخر عمر میں یہ شیعہ بنا تھا۔ اور اس کے کوئی شخص آیا، اس نے ان کو اس کا شعر سنایا مولا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو اس کے بعد جب اس نے شعر سنایا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ رک جاؤ، تم شعر سنانا چاہتے ہو؟ تو پہلے انہوں نے اپنے اہل خانہ کو بلایا پردے کے پیچھے، وہ پردے کے پیچھے بیٹھ گئے ان کے اہل خانہ، ان کے عیال، پھر انہوں نے کہا شعر سناؤ، نوحہ سناؤ۔ تو جب اس نے نوحہ سنایا تو پھر پردے کے پیچھے سے بھی رونے کی آواز آئی۔ تو امام علیہ السلام نے کہا یہ کس امام کی حدیث ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث۔ تو انہوں نے کہا کہ کس کا شعر تھا؟ میں نے کہا یہ سید ابن محمد الحمیری کا شعر تھا۔ فقال رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحمت کرے۔ قلت انی رأیت یشرب النبیذ، میں نے دیکھا کہ وہ نبیذ پیتے تھے۔ دیکھیں یہ پہلے شیعہ نہیں تھا، یہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ نبیذ بیر کو بولتے ہیں۔ نبیذ کے دو معنی ہیں، ایک نبیذ ہوتا ہے وہ بیر نہیں ہوتا، ایک نبیذ ہوتا ہے کہ پانی کیونکہ کڑوا ہوتا ہے عرب میں، وہ نمکین بھی ہوتا ہے، تو اس میں کھجور کے کچھ دانے ڈالے جاتے ہیں۔ مٹکا ہوتا ہے نا، مٹکا، کیونکہ عرب میں کھجور بہت ہے، مدینہ منورہ میں، اس مٹکے میں ایک دو کھجور کے دانے ڈالے جاتے ہیں رات کو، صبح اس میں اس کی مٹھاس آ جاتی ہے، اس کی جو طعم ہے، اس کے فلیور کچھ اس میں خوشگوار ہو جاتا ہے، اس کو بھی نبیذ بولتے ہیں۔ وہ کوئی بیر ویر نہیں ہے، وہ ایسے ہی پانی ہے جس میں آپ نے کھجور ڈالا ہے اور وہ پیتے ہیں، وہ اس میں نہ کوئی مستی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا ایک نبیذ ہے جو بیر ہے، جو عرب لوگ کھجور سے بناتے ہیں، وہ ابلتا ہے، یعنی وہ نیچرلی ابلتا ہے، فرمنٹیشن ہوتی ہے اس کی، یا اس کو جو سے بناتے ہیں، وہ باقاعدہ بیر ہے، وہ انسان کو مست کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں پہلی صدی میں، دوسری صدی میں محدثین کے ہاں یہ بیر بہت عام چیز تھی، لوگ پیتے تھے، جماعت مخالفین کے لوگ وہاں ان کے فتوے تھے کہ یہ جائز ہے، اس کو پیا جائے۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ وہی نبیذ جو مسکر ہے، وہی نبیذ جو مست کر دیتی ہے، اگر زیادہ پئیں تو انسان مست ہو جاتا ہے، وہ اس کو پیتے تھے۔ اچھا تو یہ اس شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا یہ نبیذ پیتا تھا، تو امام علیہ السلام نے کہا رحمہ اللہ، اللہ اس کو رحمت کرے۔ قال انی رأیت یشرب نبیذ الرستاق، میں نے کہا کہ یہ عام جو آپ لوگ نبیذ پیتے ہیں نا مدینے والے، پانی میں کھجور ڈال کے تاکہ اس کا وہ نمک ٹیسٹ ختم ہو جائے، مٹھاس آ جائے اس میں، مٹھاس آ جائے، تو وہ نہیں، یہ گاؤں والے جو وہ بیر والے پیتے ہیں، یہ پیتا تھا۔ فرمایا تعنی الخمر، فرمایا کہ آپ کے مراد ہے کہ شراب والی نبیذ جو ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں بھائی۔ قال رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحمت کرے۔ وما ذاک علی اللہ ان یغفر لمحب علی، فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے اتنا بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، ایک شخص جو امام علی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، یہ فرمایا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک شخص جو امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، اس نے اتنے پیارے اشعار لکھے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ گناہ اس کے لیے معاف کر دے۔ اصل حدیث یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس جیسے احادیث مسلمین کے کتب میں بہت زیادہ ہیں کہ ایک شخص کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ نیک کام کی وجہ سے۔ یہ کتاب صحیح بخاری، چاپدار احیاء التراث العربی، یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 1321 ہے، ابو ذر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل فبشرنی، جبرائیل آیا میرے پاس، اس نے مجھے بشارت دی، انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص دنیا سے مر جاتا ہے وہ اللہ سے مشرک نہیں ہوتا، شرک نہیں کر رہا ہوتا، وہ جنت داخل ہو جاتا ہے۔ قلت وان سرق وان زنا، میں نے کہا کہ اگر چاہے وہ چوری کرتا رہا ہو اور زنا کرتا رہا ہو، قال وان سرق وان زنا، فرمایا کہ چاہے وہ اس نے چوری کیا ہو اور اس نے زنا بھی کرتا رہا ہو تو اس کی معافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مزید میں آپ کو دکھاؤں، یہ اور بھی مسلم میں بھی ہے، بہت سارے کتب میں یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی موجود ہے، اس میں تصریح ہے۔ دیکھ وہاں پہ شراب تھا، یہاں پہ شراب بھی ہے اور ساتھ زنا بھی ہے،
ٹھیک ہے نا. اور جو محب اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے اس کا شیعہ ہوتا ہے, اس کی توحید خالص ہوتی ہے. خالص توحید جو شیعہ مذہب میں, وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, یہ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ اس کے لیے شراب کی گناہ کو معاف کر دے اور اس پر اپنی رحمت بھیج دے. جی سر, حدیث یہ ہے. اچھا, اس میں سے تھوڑا سا ان بریکٹس وہ کہتے ہیں جو غلام بہت طرح سے کہہ لیں کیا کریں. یہ نبیز کا آپ نے ذکر کیا اور پہلے ادوار میں کہا یہ لوگ پیتے تھے. تو آپ کی معلومات, چونکہ آپ ماشاءاللہ مطالعے والے شخص ہیں, تو ہم ایک جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو نبیز جس میں آپ نے بعد میں ذکر کیا, جس میں زیادہ مسکر ہوتی ہے اور یہ زیادہ اگر نشہ نہیں کرتی تو یا تھوڑا کرتی ہے, تو اس میں آپ کیا, آپ کا مطالعہ یا آپ کا نالج اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ جس کا وہی نبیز جس کا زیادہ پین تو نشہ کر دیتے وہ حرام ہے سختی کے, وہ بالکل خمر ہے, شراب ہے, وہ شراب ہے. نہیں تو اگر وہی عرق ہے نبیز, تو وہ اگر میں یعنی کہ ایک آدمی 20 ml پی لیتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا, ایک بندہ اس کو 200 ml پی لیتا ہے یا وہ اس سے پھر نشہ ہوتا ہے, تو 20 ml پینے میں کوئی ذائقہ یا حرج تو نہیں کیا اس میں؟ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. زیادہ مقدار میں ظاہر کئی چیزیں ہیں, وہ ہم جو میڈیسن بھی لیتے ہیں کچھ اور چیزیں, تو ان میں میڈیسن میں کچھ مقدار میں سے زیادہ اگر وہ لے لی جائے تو وہ پھر وہ اس میں نشہ آ جائے. تو آپ سے میں ذرا آپ کے علم سے استفادے کے لیے اور عوام الناس کے لیے, اور یہ جناب آپ کے وہ ساتھ جو بات کرنے آتے مفتی عبد القوی صاحب کا ایک بیان بھی چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ الکوہل ہے, اور یہ الکوہل جو ہوتی ہے یہ شراب نہیں ہے, یہ وہ خمر نہیں, خمر ہے یا خمر ہے پتہ نہیں. دیکھو کل مسکرین خمر, کل مسکرین خمر, ہر مسکر خمر ہے, یہ حدیث ہے. چلیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ایک کافی شریف میں جلد نمبر 6 میں ایک باب ہے, یہ جلد نمبر 6 کافی کی, یہاں پہ ایک باب ہے, باب کتاب الاشربہ میں ایک باب ہے نبیز کی. یہاں پہ واضح طور پر ہے کہ 2 طرح کے نبیز ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک وہ نبیز ہے کہ پانی کے کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے, اس کے نمکین ٹیسٹ کو ختم کرنے کے لیے اس میں کھجور ڈالتے تھے لوگ. ہاں, اس کا طعم ابھی بھی وہ شربت بناتا ہے نا, اس میں بعض لوگ پانی میں وہ الائچی ڈالتے ہیں, پانی میں اگر ایک رات پہلے آپ آج کا جدید دور میں ہم اس کو روح افزا اور جامع شیریں ڈال لیتے ہیں. ہاں, لیکن اگر آپ صرف پانی کا ایک بوتل لے لینا, اس میں رات کو 1-2 الائچی ڈال دیں, صبح اس میں بہت اچھا سا ذائقہ آ جاتا ہے ذائقہ. تو اسی طرح اگر اس میں کھجور کا ایک دانہ ڈال دینا, تو اس میں اگر وہ پانی وہ ہے کھٹا ہے یا پانی میں نمکین پانی ہے, سالٹی ہے, تو وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک وہ نبیز ہے, وہ تو جائز ہے, لوگ کرتے تھے. ایک اور نبیز جو ہے, ملاحظہ کریں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا, یہ صفحہ نمبر 416 ہے, سألت ابا عبداللہ عن النبیذ, میں نے نبیذ کے متعلق پوچھا, فقال حلال, یہ حلال ہے. قال انا ننبذ فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك, اس نے کہا کہ ہم اس میں کیا ڈالتے ہیں, عکر ڈالتے ہیں. عکر ہوتا ہے نا اس کا جو خمیر ہوتا ہے, بیئر بنانے کے لیے وہ جو بھی مواد ہوتی ہے نا, وہ لوگ جانتے ہیں, اس میں خمیر ڈالتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ خود بخود نیچرلی ابل جاتا ہے, اس میں یسٹ ڈالتے ہیں. ہم وہ عکر ڈالتے ہیں اپنے نبیز میں. میں اس نبیز کی بات کر رہا ہوں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا شہ تلک الخمرۃ المنتنہ, فرمایا کہ خاموش اس کو چھوڑ دو, یہ بدبودار شراب ہے, یہ ایک بہت ہی شراب اچھا ٹھیک ہے, یہی شراب ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نبیز جو جائز ہے وہ کون سی نبیز ہے؟ تو فرمائے وہ نبیز کہ مدینہ والوں نے شکایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری جو یہاں پہ مدینے کے پانی یہ خراب ہے, نمکین ہے, اس میں مڈ ہے, مٹی ہے پانی میں, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مٹکے میں کچھ وہ ڈالا کرو, کھجور ڈالا کرو, اس سے اس کا ٹیسٹ بہتر ہو جاتا ہے اور تمہارے ہاضمے کے لیے وہ بہتر. تو لوگ وہ نبیز جائز ہے. دوسرا جو نبیز ہے وہ حرام ہے, جو جس سے مستی بہت اعلیٰ.